نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وہ کھول دیتے ہیں لائٹ کو کھول دیتے ہیں بٹن آن کر دیں اس میں سے وہ بٹن دبا دے گا یہ ہاں اس کو پہلا بٹن دبا دیں یہ والا پہلا ویسے یہ پہلا بٹن نہیں ہے لائٹ کا ہاں تیز کر دیں تیز کر دیں ہاں صحیح جزاک اللہ. جس طرح میں نے تلاوت کری ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. کیا فرمایا؟ جس نے بھی جان بوجھ کر کیا کیا؟ نماز کو چھوڑا. جس نے بھی جان بوجھ کر کیا کیا؟ نماز کو چھوڑا وہ کیا ہو گیا؟ اسلام سے خارج ہو گیا. جان کر نماز چھوڑا. جان کر نماز چھوڑنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی وعید کی ہے. نمبر 2 آپ کا اللہ کرے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہمارے 4 امام ہیں جس میں سے ایک امام احمد بن حنبل بھی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں ایک نماز چھوڑنے والا بھی کیا ہے؟ دار اسلام کے ان کے نزدیک کافر ہے. تو یہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا مقام دیا اس چیز کو، کتنا بڑا ایک فلسفہ دیا ہے اس چیز کو کہ نماز کتنا بڑا حسن ہے ہمارا. کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کی کیا ہے؟ نماز ٹھنڈا کیا، آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈا کیا. تو اتنا بڑا کیا ہے مقام دیا نماز کا، کیونکہ کافر اور مومن کی جو اصل نشانی کیا ہے؟ وہ نماز ہے. تو آپ اس کو خوب سمجھ لو کہ ہم نے جہاں پہ نماز کو چھوڑ دیا اور اوپر سے اپنی مہمانی میں لگے نفس کی خاطر چلاتے رہے تو یہ پھر ہمارا دین مکمل نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اوپر سے کلمہ طیبہ، یہ 5 چیزوں کے ارکان ہیں. پہلا جب ہم کلمہ طیبہ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ پہلا کلمہ نہیں پڑھیں گے تو مسلمان نہیں ٹھہرائیں گے. اللہ رب العالمین نے دیکھیں کہ جس طرح ہمیں روزہ رکھنے کی وہ دیا، رمضان آتا ہے، رمضان میں روزہ رکھتا ہے. بیمار والوں کو جو بیمار ہوتے ہیں، جو بیماری سے مطلب کہ وہ کیا پاتے ہیں مسافر، ان کے اوپر روزہ کیا ہے؟ معافی مگر قضا لازم ہے، اس کا اہم رکھنا پڑے گا. پھر اس کے جو زکوٰۃ نہیں دے پاتا، مطلب کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے کیا کیا کہ زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، تو آپ کو استطاعت نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نمبر 3 پھر اس کے بعد جا کے جو حج ہے، اور حج کے لیے تو ظاہر سی بات ہے مال ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد جا کے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اپنے گھر والوں کے لیے پیچھے بھی چھوڑ کے جاؤ. اگر تم حج کرنے یا عمرہ کرنے جا رہے ہو تو اس کے پیچھے بھی چھوڑو گے تو جا کے آپ کا پورا حج مکمل ہوگا، قبول ہوگا. اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر مطلب کہ تو یہ پھر آپ نہیں کر سکتے، تو آپ اس طریقے سے پھر فریضہ نہیں ہوگا، آپ کے اوپر فرض نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے حج کی استطاعت نہیں ہوگی. پھر ایک چیز رہ گئی، ہم نے کلمہ طیبہ تو پڑھ لیا، پھر اس کے بعد جا کے اب رہ گئی اصل چیز نماز. کیا رہ گئی؟ اصل چیز نماز. اب ہم نے چاہے آپ کسی بھی حضور میں ہو، بیماری میں ہو، آپ سفر میں ہو، آپ کسی چیز میں ہو، مگر آپ نے نماز کو قائم رکھنا ہے. تو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جیسی ہستی بھی کیا کرتی تھی؟ نماز کو اول طریقے سے ترجیح دیتی تھی تاکہ نماز قضا نہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، نماز قضا بالکل بھی نہ ہو. یہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو تحفہ دیا گیا. تو کتنا بڑا معیار ہے، کتنا بڑا معیار رکھا اللہ کے نبی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا نماز. اگر ہم اسی کو ایکسیپٹ نہ کریں تو کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نے کیا کیا کہ ہم جب تحفہ ملا اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جب تحفہ ہمیں مل گیا تو آپ خوب سوچیں کہ ہم جیسے کہ میں آپ کو گفٹ دیتا ہوں، بھائی آپ نے یہ کر رہا ہے، بھائی میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا، آپ ایکسیپٹ کرو گے نہیں کرو گے؟ کرو گے نا. ظاہر سی بات ہے ایکسیپٹ کرو گے اس چیز کو، آپ گفٹ کو ایکسیپٹ کرو گے اور اوپر سے بولو گے یار دعائیں دو گے کہ ہاں بھائی یہ گفٹ آپ نے دیا ہے اور اوپر سے کتنی دل سے دیا ہے. اگر ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ تحفہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ تحفہ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جا کے کتنی بڑا معیار رکھا ہوا ہے اور اوپر سے ہم لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دیکھو اگر نماز قائم کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے مجید میں کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. کہ ان اللہ مع الصابرین، کیا فرمایا؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
یہ کتنا بڑا اللہ رب العالمین نے معیار رکھا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے, کتنا چاہتا ہے کہ بھائی اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. ہر بندہ, ہر شخص, ہر مومن جو ہے اللہ کا بندہ ہے, کیا ہے وہ آپ میری طرف آ جائے. ہزار گناہ ہو جاتے ہیں, دیکھو ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں, آپ لوگ بیٹھے ہو آپ سے بھی گناہ ہوتے ہیں, مگر گناہ کی تلافی تو ہے نا. اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کے بھی وہ رستے دیے کہ بھائی توبہ کر لو. شیطان ورغلاتا ہے, مانتے ہیں شیطان نے مطلب کہ تسلی لی اللہ رب العالمین سے, مگر شیطان ورغلاتا ہے. مگر اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے, اگر شیطان آپ سے گناہ کروا رہا ہو توبہ بھی کرو. ویسا اول طریقہ یہ کہ نہ غلطی نہ کری جائے. کوشش ہے کہ ہم تو کمزور ہیں, انسان ہے, غلطی نہ کی جائے, مگر کوشش یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو مگر اس کی توبہ بھی لازم ہے, اس کی توبہ بھی ہم پر لازم ہے. تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم کنٹینیوسلی توبہ اپنا گناہ کرتے رہے, پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ جائیں نا تو ہمارا ایک دل کیا ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے. دل ہمارا کیا ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے, جس میں مطلب کہ پھر وہ دعا مانگنے کی, پھر بولتے ہیں نا یار کہ اب کیا دعا مانگنا, غلطی ہو گئی, کہ اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا, یہ بہت گندا عقیدہ ہے. جو یہ بولتے ہیں نا آج کل کے لوگ, بھائی اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا, یہ ہوگا نہیں ہوگا, یہ پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا, تو یہ غلط عقیدہ ہے. اس کو ہمیں سدھارنا ہے. بھائی دیکھیں گناہ ہوتا ہے تو اللہ بولتا ہے کہ میں سب سے زیادہ گناہ گاروں کے ساتھ ہوں. سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہوں, گناہ گاروں کے ساتھ زیادہ ہوں. تو یہ پھر کیا فرما رہا, اللہ رب العالمین نے خود آپ کو کتنا بڑا دیا ہے. پھر ایک نماز ہے, نماز کتنا بڑا حسن ہے یار, اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو یہ کامیاب ہو سکتے ہیں. کیا فرمایا, نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. جو بھی مشکل آ رہی ہے, جو بھی پریشانی آ رہی ہے, جو بھی مطلب کہ غمی آ رہی ہے, خوشی آ رہی ہے, جو بھی آ رہا ہے, کیا کرنا ہے آپ نے, سب سے پہلے صبر کرنا ہے. کہ بھائی ایسا نہیں کہ بالکل ہی حد سے باہر ہو گئے اور اوپر سے الٹے سیدھے کام کرنا شروع کر دیں, نہیں, کہ صبر کرنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. کیا فرمایا, دوبارہ سے نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے والا کیا ہے, کتنا بڑا وہ ہے, اللہ والا ایسی تو نہ بن جاتا. آپ دیکھو کہ ہمارے امام صاحب بھی فرما رہے تھے, ایک بندہ آفیسر تھا, آیا تھا کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا, تو اس نے پہلے ان کا غلام تھا, جو مینیجر تھا ان کا غلام, تو وہ آ کے نہ بیٹھا, اللہ والوں کے ساتھ اس کی بیٹھک ہوا کرتی تھی. کہ مار بھائی بھی سن لیتے, تو یہ ہے, تو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھک ہوئی تھی, تو اس نے بولا کہ بھائی کہ آپ آ کے بیٹھے, یہاں پہ بیٹھے. تو اس نے نا آدھے گھنٹے یا پون گھنٹے کا نا صرف بیان سنا ہے, آدھے یا پون گھنٹے کا بیان سنا. اس کا نا دل نا خود بخود ہی پلٹ گیا کہ بھائی کہ میں اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کر رہا, میں کس غلطی پہ کھڑا ہوں, میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں. تو انہوں نے بولا کہ میں ایک وقت جنہوں نے بیان کیا تھا ان حضرت کے ساتھ میں کھانا کھا سکتا ہوں. تو انہوں نے بولا جی بے شک کھایا. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ جو بزنس مین تھا, جو اپنا پورے آفس چلا رہا تھا, جو کمپنی چلا رہا تھا, اس نے فوراً اپنے مطلب کہ کردار بدلا, اور پھر اس نے داڑھی بھی رکھی اور اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا. کتنا بڑا معیار رکھا ہے, کتنا بڑا فلسفہ ہے. دیکھو یار, یہ اللہ رب العالمین جیسی ہستی دل بدلتی ہے, کیونکہ یہ سارا کیا ہے, اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کا اثر ہوتا ہے. کیونکہ وہ نماز, قرآن اور دیگر ذکر و اذکار اور دیگر جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ کی باتوں کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ مقصد ہے بھائی. دیکھو آج ہم لوگ جو ہیں کہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, مگر اس طرح نہیں کرنا چاہیے. دیکھو ہمیں اپنے جو چیزیں ہیں نا ایکول وے پہ لے کے چلنی چاہیے, ہر چیز کو, ہر معیار کو, تو جا کے ہم بولو کامیاب ہو سکتے ہیں, تو ہم جا کے کامیاب ہو گئے. اگر ہم اپنے آپ کو ہی مطلب کہ لے کے چلیں گے ہم ہی بہت بڑے پیر ہیں بھائی, ہم ہی بہت بڑے وہ ہیں, ہم ہی بہت بڑے بنے ہوئے, تو آج عالم دین بنے ہوئے بہت بڑے, تو سب سے بڑا نیچے انسان ہے یار, سب سے بڑا نیچے انسان ہے. تو بھائی اس کو خوب سمجھ لو کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے نا تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, اللہ رب العالمین کے احکامات کو لے کے چلنا. نفس کو دیکھو یار, فجر کی نماز میں آج میں نے پورا واقعہ بھی بتایا تھا پچھلے 3-4 لیکچر پہلے نا, کہ شیطان بڑا ورغلاتا ہے فجر کے اس میں نا ٹائم پہ. کیا بولتا ہے کہ بھائی فجر کی نماز ہو رہی ہے, تو سوری فجر کا ٹائم ہوا, اب شیطان بولتے ہیں آپ آنکھ کھل گئی, آپ نے پڑھنا ہے, بھائی میں نے تو فجر کی نماز پڑھنی کیونکہ فرض ہے ہم پہ, 5 نمازیں پڑھ دیں. تو بھائی آپ نے کس طرح بیوقوف بنانا ہے شیطان کو. سب سے پہلے تو اٹھنا ہے بھائی, تھوڑا سا فریش وغیرہ اٹھنا ہے, یار میں تو ابھی اٹھ کے بیٹھا ہوں, شیطان تو وہی چل اٹھ کے بیٹھ بھی جا. یہ میں نے پورا واقعہ مفتی صاحب کی نقل اتار کے بتایا تھا تو ہوا تھا. تو یہ کہ بھائی آپ نے اس چیز کو کس طرح لے کے چلنا ہے. دیکھو سب سے پہلے جو اپنے اعمال سیدھے ہوتے ہیں نا, کیا فرماتا ہے, پہلی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار کس پر ہے, نیت پر ہے. تو یہ کس نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسی نیت ہوگی ویسے اعمال ہوں گے. یہ اتنا بڑا دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں, یہ اتنا بڑا. دیکھو اب دیکھو ہم اسکول پہلے تو کیا کرتے ہیں, اب بچہ ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے چھوٹا ہوتا ہے, پھر بڑا ہوتا ہے, پھر بوڑھا ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہ الٹے نظام چلتے آ رہا بھائی کہ پہلے تو بوڑھا ہوگا, پھر وہ چھوٹا ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر ایسا تو کچھ نہیں ہے نا, ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو بھائی نماز بھی کیا ہے, پہلے اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی نا, فجر کی نماز پڑھ لی تو ساری نمازیں سیدھی ہو جائیں گی آپ کی. آپ کو دل کرے گا میں ظہر بھی پڑھوں, عصر بھی پڑھوں, مغرب بھی پڑھوں, عشاء بھی پڑھوں,
تو آپ نا پھر ایک عادی ہو جاؤ گے. صرف 40 دن کر کے دیکھو انشاءاللہ آپ کا نماز میں دل لگے گا, آپ خود بخود آنکھ کھلے گی انشاءاللہ, یہ آپ خود دیکھنا. اور اوپر سے فجر کی نماز کے بعد جو مزہ ہے نا ذکر کرنے کا, واقعی وہ باقی نمازوں میں ہے مگر فجر کی نماز میں جو ذکر کرنے کا مزہ ہے وہ الگ ہے. یہ واقعی میں صحیح بول رہا ہوں, اور آپ ٹرائی کر کے دیکھ بھی سکتے ہو. اکثر جو ہے لوگ بولتے ہیں یار اتنی نیند آ رہی ہوتی ہے, اتنا ہو رہا ہوتا ہے, اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس چیز کو کیا کہ اب اٹھے گا بھی کون, اب یار اتنا بڑا کون وہ کرے گا, اتنا یہ کون کرے گا, اتنا یہ کون کرے گا, تو یار بعد میں آرام سے قضا کر کے پڑھ لیں گے, تو وہ مزہ نہیں ہے. دیکھو جو میں خود مطلب کہ پہلے جو میں بھی ایسے کہا کہ پہلے زمانے بول رہا ہوں کہ ابھی کچھ سال پہلے جب مطلب کہ نماز پڑھتا تھا مگر قضا ہو جاتی تھی فجر کی اثر, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بھائی نماز اٹھنا ہے اب تو فرض ہے بھائی, کیونکہ میرے پاس حدیث ثابت آ گئی من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کیا فرمایا کہ جس نے بھی جان کا نماز چھوڑ کے ہو گیا بندہ دار اسلام سے خارج, کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. تو اس حدیث کو دیکھتے ہوئے آپ نے پھر آپ کو شیطان بھی برقرار آ رہا ہے تو آپ اس سے ہٹ جاؤ کہ اللہ کا خوف ہوگا, یہ ہوگا. تو آج کل کے جو بزنس مین ہیں نا, آج کل کے فیملی پلانرز بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, یہ ہے وہ, یہ کچھ نہیں ہے بھائی. کہ بھائی آ جاؤ اس راستے پہ جو آپ کا سکون دینے والا ہے. سب چیزیں مل جائیں گی دنیا کے اندر, کہ بھائی آپ کو گاڑی بھی مل جائے گی, گھر بھی مل جائے گا, شہرت بھی مل جائے گی, دولت بھی مل جائے گی. جو اس پہ سکون نہیں ہے. آج کل کی جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں نا, جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ان کو سب چیز ہوتی ہے, ہر چیز ہوتی ہے ان کی, ایک پتہ نہیں کیسا بیوی بھی ہوتی ہے, تو بیوی بھی ہوتی ہے, تو وہ بھی ہوتا ہے, ان کو وہ سکون نہیں حاصل ہو رہا ہوتا. باقی وہ سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ ان کو پتا ہے بھائی ہم نے اللہ کی جو نسبت ہے وہ چھوڑی ہوئی ہے, اللہ کا دامن اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دامن چھوڑا ہوا ہے. تو یہ ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا ہے. تو یہ مقصد ہے ہمارا. تو اس کو خوب سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہم پر فریضہ دیا ہے اس کو ادا کرنا ہے. اب الرحیم کہ سوال ہے, آپ مجھے ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ دین اور دنیا کو اکول لے کر چلنا کیا مطلب ہوتا ہے, اور اوپر سے اس کی وضاحت کریں. بھائی یہ میں نے اکثر یہ اعتراض تھا بہت بڑا والا, دین اور دنیا والا نا, ایک بندے نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بیان میں ذکر کر دینا کہ بھائی یہ جو مقصد ہے نا ہمارا دین اور دنیا لے کے چلنا تو اکول وے پہ, کیونکہ دیکھو ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو اور اس کے معیار کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہوتا کہ ہم کیا کریں, دنیا کو دیکھتے رہیں دین بھول جائیں, یہ نہیں ہے. اور ایک موقع پہ صحابی رسول آئے تو وہ بولتے ہیں کہ میں دین کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابی رسول, تو وہ کہنے لگے کہ میں نا پورے مطلب کہ دن روزہ رکھتا ہوں اور رات کو عبادت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو غضبناک ہو گئے, تو بھائی آپ کیوں اپنے اور کام کیوں نہیں کرتے, بیوی بچے اور دیگر لوگوں کے اوپر ٹائم کیوں نہیں دیتے ہو. تو انہوں نے بولا کہ آج مطلب کہ یہ تو ایک نبیوں کا کام ہے نا, ایک نبیوں کا معیار ہے کہ اتنے مطلب عبادت کرنا, ہر وقت وہ کرنا, تہجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تہجد فرض تھی, تو بات سچ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, تہجد فرض تھی, تو آپ یہ کام کیوں کر رہے ہو. تو بس آپ اتنی زندگی رکھو, دین کو بھی اکول لے کے چلو اور دنیا کو بھی اکول لے کے چلو, تو جا کے یہ کامیاب ہو سکتے ہو. تو مطلب کہ آپ ایک بندے کے لے کے بیٹھے ہوئے صرف آپ نے دین دیکھ لیا تو یہ غلط ہے. تو آپ نے دنیا کو تو ضرورت کے لیے تو کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے نا. اب یہ کہ آپ روٹی کھاؤ گے تو آپ کو باڈی کو نیڈ ہے نہیں ہے, باڈی کو نیڈ ہے نا, تو آپ کی باڈی کو نیڈ ہے تو آپ کھاؤ گے نا, آپ کو بھوک لگے گی تو پھر آپ روٹی کھاؤ گے نا. بغیر مطلب کھائے زندہ رہ لو گے, بغیر پانی پیے زندہ رہ لو گے, نہیں رہ سکتے. تو آپ کو دنیا کیا ہے, نیڈ ہے آپ کی, تو آپ اس وجہ سے دنیا کما سکتے ہو. دنیا کمانا واجب ہے, تو وہ ہے, تو آپ کماؤ نیڈ کے لیے, صرف آپ کی ضرورت کے لیے, بس اس کے علاوہ نہیں. نمبر 2, دوسرے نمبر پہ دین جو ہے آپ کے اوپر فرض ہے, آپ دین کی بھی تعلیمات, دین پہ رہ کے دنیا کو کام کرو, یہ میرا مقصد ہے. دین پہ رہ کے دنیا کو کام کرو تو کامیاب ہو گئے, ورنہ ادروائز کامیاب نہیں ہو سکتے. دونوں کو ایک بار لے کے چلنا ہے. اچھا سوال ہے کہ کیا نام ہے, معاویہ نام کے بندے کا سوال ہے, وہ بولتے ہیں کہ آپ حضرت طارق مسعود صاحب کے پاس گئے تھے اور یہ آپ نے 3 طلاق کا موضوع چھڑا تھا, تو آپ کا کیا علم ہے کیا نہیں ہے. دراصل یار 3 طلاق کا جو ہوا تھا نا سوال, کہ میں نے سوال کیا تھا کہ آپ بتا دیں 3 طلاق کے موضوع کے اوپر, کہ ایک طلاق ہوتی ہے جو اکثر اہل حدیث بھائی بھی ہمارے بول رہے ہوتے ہیں کہ 3 طلاق ایک طلاق ہوتی ہے. تو یہ زیادہ تر ان کو سب سے زیادہ علم ہے. حضرت مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں ان کے اسپیچز پہ جائیں, مفتی طارق مسعود اسپیچز, انہوں نے 100 لیکچر ٹو 107 نا 107 ایسی کچھ ان کے لیکچرز ہیں پورے ریکارڈ کیے گئے, وہ پورے دیکھ لیں, انشاءاللہ آپ کو پورا جواب مل جائے گا. نمبر 2, آپ مفتی طارق مسعود صاحب کی اتنی تعریف کرتے ہیں اور ان کی طرح بیان کیوں کرتے ہیں, یہ بتا دیں, وضاحت کر دیں. اب یہ کیا بات ہے بھائی, دیکھیں ہم ان کے شاگرد ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو ہم انہیں کی طرح, اس وجہ سے ہمارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے دوست احباب جو ہیں وہ بھی ان کو سنتے ہیں. تو یہ کہ اکثر جب میں سنتا ہوں نا تو ان کے اسٹائل کرنے کا انداز ایسے ہی, تو ہمارے اندر بھی وہی ریپیٹلی گھس گیا ہے, تو یہ مقصد ہے. تو دیکھیں بھائی, دیکھیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی مشابہت کرو گے اس کے ساتھ اٹھو گے, تو وہ نیک بندے ہیں بھائی. اب وہ
آپ ان کو مطلب کہ اختلاف کر سکتے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، مگر وہ کیا ہے، وہ دین کی بات سکھا رہے ہیں. وہ کہ ہم کس کی وجہ سے فالو کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، تو جا کے ہم مان رہے ہیں. وہ دین کی بات سکھاتے ہیں، اچھی باتیں سکھاتے ہیں، اور آج کل کے جو اسکالرز بیٹھے ہیں ان کی بھی سنتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم لوگ کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہوگا ان کو بھی سنتے ہیں ہم، اور مفتی رشید خورشید ہوگا ان کو بھی سنتے ہیں ہم، اور مفتی طارق مسعود صاحب ہوگا، اور دیگر علماء اور دیگر مذہب کے علماء اپنا جو مختلف فکر کے ان کو بھی سنتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مگر ہماری جو یہ ہے فیوریٹ ہے، یہ بات کو سمجھ لو. مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں فیوریٹ ہیں. اور یہ سوال ہے محمد ذیشان، وہ بولتے ہیں آپ نے اپنے چینل کا نام کیوں بدلا اور آپ کے کتنے چینل ہیں؟ ہاں یہ بڑا بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ بھائی میں نے اپنے چینل جو ہے نا جو محمد عبداللہ خان ولاگ کے نام سے تھا، پہلے کرکٹ لور عبداللہ خان کے تھا، تو میں نے بالکل چینج کر دیا. تو یہ مقصد ہے عمر بھائی اس کو چلا دیے گا لازمی، اپنے چینل میں بھی اس کو ریپیٹلی چلائیے گا، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کو پتہ لگے. اگر جو سبسکرائب کرنا چاہے کرے، ورنہ پلیلے سے نکلے. یہ ہے، نہیں کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ بھائی محمد عبداللہ خان لیکچر بلاگس کے نام سے ہے، جس سے میرے بلاگس بھی آتے ہیں اکثر جو ہے کروار ہوتے ہیں، کہیں کھانے پینے چلے. کبھی لاسٹ ٹائم کہاں گئے تھے ہم لوگ، یہ یار آگے ہماری طرف ہے، ادھر گئے تھے، دیکھا ہوگا آپ نے بلاگ، وہ پراٹھے وغیرہ کھانے گئے تھے. تو سرفراز بھائی ہمارے ہیں اچھے دوست ہیں، وہ آئے نہیں ہیں، تو وہ لے کے گئے تھے. تو انہوں نے چلو آپ کو میں تھوڑا سا ٹور کرا دوں. میں نے ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے بلاگس آتے ہیں محمد عبداللہ خان ایم عبداللہ خان لیکچر بلاگس کے نام سے ہے پہلا، اور دوسرا ہے عبداللہ خان اسپیچز کے نام سے. وہ انشاءاللہ رمضان کو کنٹینیو کریں گے. اس میں حدیث جو ہے نا، حدیث پڑھ پڑھ کے جو ہے میں نے حدیثیں جمع کی ہیں الحمدللہ، تو اس کو سند کے ساتھ ثابت کریں گے اور سند کے ساتھ پیش کریں گے آپ کے سامنے، اور وہ چلیں گے. اور رمضان کو کنٹینیو ہوگا عبداللہ خان اسپیچز کے نام سے. اور نمبر 2 یہ والا ہے ایم عبداللہ خان لیکچر بلاگس کے نام سے. یہ ہے سارا.